شرکا میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، کوئی بد عقیدہ اس پہ شامل نہ ہو۔ جس انسان کا عقیدہ غلط ہے اس کو کبھی بھی اپنی قربانی کا حصہ دار نہ بنائیے۔ آپ نے حصہ دار قربانی کا بنا لیا، آپ کا حصہ قربانی کا خراب ہو جائے گا، اور قربانی پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ صرف مال نہ چیک کیا کریں، اعمال بھی چیک کیا کریں کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے۔ مثال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو، نبوت کی صفات کا قائل نہ ہو، صحابہ اور اہل بیت کی صفات کا دشمن ہو، یا اس کے کوئی نظریات اور ہوں، اور میں اسے قربانی میں حصہ دار بنا بیٹھوں، سب کی قربانی ضائع۔ یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ ہم 6 کے تو حلال مال تھے، ہم 6 کے تو عقیدے ٹھیک تھے، تو ہماری قربانی کیوں ضائع؟ بھائی 4 رکعت نماز پڑھیں، چوتھی رکعت آخری رکعت میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ ایک ہی رکعت لوٹائیں گے یا چاروں؟ کیوں؟ ایک ہی لوٹاؤ، 3 میں تو وضو تھا، چوتھی میں ٹوٹی، آپ کہیں گے نہیں بھائی نیت ایک تھی، 4 رکعتیں ٹوٹ گئی، تو بھائی جانور کی گردن بھی ایک تھی، وہ ذبح ہو گئی، ایک کی غلط ہونے کی وجہ سے سب کی قربانی ہوئی۔ اس لیے عقیدے کے معاملات میں واضح طور پر دیکھ لیا کریں۔ میں کم از کم اپنی گردن میں یہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ نہیں آپ کر لیں اللہ خیر کرے سی، یہ بوجھ الحمدللہ میری گردن پہ نہیں ہے۔ میں کھلا کھلا بتاتا ہوں کہ اپنے معاملات کو صحیح رکھیں۔ اچھا، قربانی کے جانور میں، شرکا میں اس طرح کے معاملات، اور مال بھی حلال ہونا چاہیے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، اگر کسی کی حرام آمدن ہے یا وہ کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں پر حرام کاروبار ہے، یا اس کے کاروبار میں کوئی چیز ایسی ہے جس سے اس کی آمدن حلال حرام مشترک ہو جاتی ہے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو ہمارے ہیئر ڈریسر بھائی ہیں، نائی جو کٹنگ کرتے ہیں، زلف تراش، میں ان کو کہتا ہوں آپ کے زلف تراشنے پر لوگوں کے بال کاٹنے کی آمدن حرام نہیں ہے، لیکن جو آپ داڑیاں کاٹتے ہیں اور شیو بناتے ہیں لوگوں کی، سنت کا جنازہ نکال کے لوگوں سے رزق لیتے ہیں، یہ رزق آپ کا حلال ہے؟ کوئی حلال ولا نہیں۔ میں تو ایسی جگہ میں یقین مانے ان کے گھر کھانا کھانے کا بھی قائل نہیں ہوں جس کا صرف حرام کاروبار ہے۔ آپ کھانا کھانے پھنس جائیں تو جیب سے اس کے بچے کو 2000 روپے ہدیہ دے کر آئیں تاکہ وہ کنورٹ ہو جائے اس میں۔ یہ نہ ہو کل قیامت میں اس کا حرام کھانا میرے گلے فٹ ہو جائے، اس حد تک احتیاط ہے۔ یا کوئی بینک میں ہے، اس کی حلال حرام آمدن مشترک ہے، اس کو آپ نے اپنی کاروبار قربانی میں شامل کر لیا، سب کی قربانی گئی۔ اسی لیے ان معاملات میں پوچھا کریں، دیکھا کریں بھائی آپ کی آمدن کیا ہے۔ سودی معاملات میں رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان آپ کو پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سوا۔ کیا ترجمہ ہے؟ توجہ رکھنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، سود کھانے والا، گنتے جائیں، کھلانے والا، سود کی دستاویز لکھنے والا اور اس پر گواہ ہونے والا، یہ چاروں پر میں محمد الرسول اللہ لعنت کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی ہے، لعن رسول اللہ۔ اس سے کچھ اور بچا؟ اب سوال اٹھتا ہے یا رسول اللہ کھایا تو ایک نے ہے، جو کھلانے والا ہے وہ کھلا تو رہا ہے، خود تو نہیں کھا رہا، جو گواہ ہے وہ گواہ ہے، کھا تو نہیں رہا۔ اچھا، جو لکھنے والا، جو انٹری ڈال رہا ہے بینک میں بیٹھ کے یا رجسٹر لکھ رہا ہے، وہ کھا تو نہیں رہا، وہ تو لکھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہم سوا، یہ سب کے سب لعنت میں برابر ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کھانے والا یا کھلانے والا، برابر ہے۔ اسی لیے ایسے بندے کو آپ اپنی قربانی میں شریک نہ کریں۔ میں سنایا کرتا ہوں خانقاہ سراجیہ کا واقعہ۔ حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں اجتماعی قربانی تھی۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کا ایک نامی گرامی نام ہے پوری دنیا میں، تو کہا ہمارے یہاں قربانی کے اجتماعی معاملے تھے۔ ہم نے پھر لوگوں کے نام بھی لکھے، ان کی ذرائع آمدن بھی لکھی کہ کون سے ذریعے سے، اس کی سورس آف انکم کیا ہے، یہ بھی لکھے۔ کہتے ہیں اس میں جب ہم آخری دن میں حساب کرنے لگے تو 6 آدمی بینک کے ملازم نکلے جن کے مال پہ ہمیں اعتبار نہیں تھا کہ ان کو کس حصے میں ڈالیں۔ تو کہتے ہیں ہم سب پریشان ہو گئے، جس گائے میں اس 6 کو ڈال دیا 7واں تو گیا نا۔ تو کہتے ہیں پھر ہم نے 2 دعائیں کی کہ یا اللہ یا تو ان 6 کو ہم واپس کر دیں، یا اللہ تو کرم کر ایک اور 7واں بھی ہمیں ڈھونڈ کے دے دے جو اسی طرح کے ان کے پیسوں والا بھائی ہو۔ تو کہتے ہیں 7واں بھی ایک بینک والا آ گیا، ہم نے اللہ کا شکر پڑا، 7 کو ایک گائے لے کر دے دی کہ بھائی تمہارا معاملہ پیسوں کا ایک جیسا ہے، ہو گئی تو سب کی ہو گئی، نہ ہوئی تو سب کی نہ ہوئی، لیکن تم ایک جانور میں رہو، دوسرے کے معاملات کے پیسے اور دوسری کی قربانی تم سے الگ رہے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو، مال کو بھی دیکھا کرو وہ مال کون سا ہے۔ حرام مال کا ایک لقمہ بندے کے گلے کے نیچے اتر گیا، 40 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا کی قبولیت آپ نہیں سوچ پائیں گے کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، حرام مال کا اتنا معاملہ ہے، اس حد تک یار حرام چھوڑو، جو صدقہ ہے صدقہ یہ حلال ہوتا ہے صدقہ، لیکن اہل بیت پہ صدقہ منع ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجور ایسے کھا لی،
حلال مال ہے, صدقہ کوئی حرام نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, عربی میں کہتے ہیں باہر نکالو, یوں 3 دفعہ منہ میں انگلی ڈال کے ان کی اس چیز کو باہر نکالو. اندازہ لگائیں. تو ہم حرام مال کے معاملات میں آگے بیٹھے. تو اس لیے قربانی کے اندر میں آپ حضرات سے بڑی دردمندانہ اپیل کروں گا کہ مال کو دیکھا کریں کس ذریعے سے آ رہا ہے اور کس ترتیب پر آ رہا ہے, تاکہ آپ کے مال کے معاملات درست رہیں اور دوسرے کی قربانی بھی بالکل صاف اور ستھری رہے.